علی مسلم اول چاہے مردوں علی عشق را سرمایہ سبحان اللہ تعریفاں ساریاں پروردگار عالم واسطے جنہیں پوری کائنات آمنہ دے لال واسطے بڑھائی پھر آمنہ دے لال دی خاطر ہی شخصیات کا چناؤ کیتا ہے پاویں سیدنا صدیق اکبر ہون تو پاویں سیدنا فاروق اعظم ہون تو پاویں سیدنا عثمان غنی ہون یا مولا مرتضی مشکل کشا ہون یا اپنی اولاد ہوئے یا اپنی ازواج ہون اللہ نے جیڑا رشتہ بھی چنے ہیں پوری دنیا وچوں کمال کا رشتہ مصطفیٰ واسطے چنے ایک گل سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آئی اے ابتدا میں منڈ رکھ رہے ہیں شان میں مولا علی دی بیان کرنی ہے لیکن شان بیان کرنی ہے میں سننی ہوں کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرکزی حیثیت سرکار کی ہے پھر جتنا کوئی محبوب کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے رب اسے بلند کرتا چلا جاتا ہے گل ساری اے پورا مجمع بولے گل ساری پھر بولو گل ساری یہ پوری کائنات بنائی گئی مولا مرتضیٰ پاک کی شان سننا ہے آپ نے تو مولا مرتضیٰ پاک کو بھی ازل سے چنا گیا او روزے اول چڑیا گیا حضور واسطے نبی پاک واسطے ایک روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر سرکار کا نام دیکھا سرکار کے ساتھ علی کا نام دیکھا مولا مرتضیٰ کی ازل سے سلیکشن ہے کسی بندے نے پوچھا تھا حضرت احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا حضرت علی کو کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمان کہہ سکتے ہیں تو جواب انہوں نے دیا کہ یہ کیوں کہا ہے کہہ سکتے ہیں ایک گل بھی کیوں کی تھی کہ کہہ سکتے ہیں کی بات نہیں فرمایا علی وہ ہے جو روزے اول سے لے کر روزے ولادت سے لے کر روزے وصال تک روزے وصال سے لے کر قیامت کے دن تک اور قیامت کے بعد سارے مومنین کا سید و سردار ہے بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان جس بغض ہوئے انہوں سمجھنا آوے تو کیا کیتا جا سکتا ہے علاج وہ تو چنگے بھلے بندے اس بندے نو بغض ہو جائے انہوں دوجا جنا چنگا ہی نہیں لگتا تو بغض کی اینک پائی ہوئی ہوئے تو سمجھ کچھ نہیں آتا اگر بغض کی اینک اتار دی جائے تو ایک کائنات کی قسم مولا علی کی محبت ہے مصطفیٰ کی محبت ہے ایک باری پھر سن لو ایک ردی بھی فرق نہیں ایک بال کے کروڑ میں اس سے جتنا بھی فرق نہیں ہے اگر کوئی بندہ مولا علی سے محبت کرے اور وہ یہ کہے کہ حضور سے محبت نہیں تو وہ دلہ ہے ان سمجھ آئی نہیں کہ حضور تو فرما رہے ہیں محبوں کا محبی وہ محبی محب اللہ وہ مبغضوں کا مبغضی وہ مبغضی مبغض اللہ علی مجھ محمد کا اعلان جو تیرا محب ہے وہ محمد کا محب ہے اور اونچا بولے تھک گئے ہو پھر جی نعرہ میرے کو لے لے بڑے بڑے رولے پائے نے نعرہ حیدری سبحان نہیں جیب سے دیو اے میرا ہی جیب ہے یہ جیب میں نہ لے کے ٹھوڑ گا چونکہ میں تنہیں پتہ ہے نا کتنے کٹنے والے ہوں
وہ کٹنے والے بھی سمجھنا آپ جتنا تجربہ کسی کو ہے ہی نہیں ہے انشاءاللہ تجرباتی لوگ ہیں نا اصل جی وہاں حالی کر کے نال سنگیاں دے کے رکھتے ہیں مطلب ہے جڑا کوئی ہاتھ پاوے تو جے بھی آوے میں جناب دی باعث برکت چاہ رہے ہیں الحمدللہ بے ادب نہیں الحمدللہ آپ بہت بہادر ہیں اللہ کے عطا سے آمین اور آپ پر اتنا فضل ہے اللہ کا یہ جو اتنی مرتبہ آپ نے مولا علی کا نام لیا جنت تو خرید لی ہے آپ تو انو رگڑا لانا تو بے تکا ہے جنتی نو رگڑا لانا تو انو اگر میں رگڑا لاواں تو جنتی نو رگڑا لاواں میں کوئی بے غیرت تھوڑا ہی ہوں خدا دیا بندہ فرید کا نام بندہ لوے تو بندہ جنت خرید لینا ہے علی دا لوے تو کیا ہوگا واہ 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 بھائی کیا خواجہ معین الدین چشتی نے نہیں فرمایا جاؤ فریدہ جڑا تیری گلی چو لنگے وہ بھی جنتی تو جڑا تیرا مرید ہوئے وہ بھی جنتی تو جڑا تیرا نام لوے وہ بھی جنتی تو فرید پاک کا اور علی المرتضی اور بولو پکی بات ہے رضوی جی اور سارے سنگی اے کیسے شاہ صاحب بالکل میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو یہ پکی گل ہے جس بندے کو مولا علی کی محبت نصیب ہو گئی وہ محب مصطفیٰ ہے جیڑا بندہ ادھر شک کرے وہ کلمہ دوبارہ پڑھے گل تو حضور دی ہے یہ میری گل تو نہیں ہے میں کون ہوں میری اوقات کیا ہے نکھٹو نکمہ کم تر ایک ذرے سے کروڑ درجے حقیق میں کون ہوں یہ تو حضور کا فرمان ہے اِنَّا عَلِيًّا لَحْمُهُ لَحْمِي وَدَمُّهُ دَمِّي وَشَعْرُهُ شَعْرِي وَمَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مِّن بَعْدِهِ فرمایا لوگوں یہ ہے علی خون اس کا میرا خون ہے گوشت اس کا میرا گوشت ہے دادا اس کا میرا دادا ہے اور جس نے علی کو دیکھا مجھ محمد کو دیکھا اور بولو حیدر حیدر ہاتھ چکو بولو علی حق 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 ان کو ان کے چہرے کو دیکھنا واجب ان کا واجبی یہ حضور نے دیا ہے آپ غور کریں حضور اتنے لجپال ہیں حضور دیر کرتے ہی نہیں ہے حضور دیر صرف حضرت حذیفہ نے خالی آئی کر کے جناب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دے پالان صرف چک کے تھلوں اتے رکھے ہے اٹھ ہوتے صرف اتنی گل حضور نے فرمایا جا تجھے جنت دیو میں حضرت عبدالرحمن بن عوف حسن اور حسین پاک علیہم السلام کے لیے 2 پراٹھے پکا کر لے آئے حضور نے فرمایا کفاک اللہ فی الدنیا واما الآخرہ وانا ضامن اللہ فرمایا گل سن 2 روٹیاں پکا کے لے آئے نا سمجھے حسین واسطے تو دنیا وچ اللہ تینوں چھوڑ نہیں دے گا تو قیامت والے دن محمد ضامن بن جاتا ہے واہ بھائی واہ بھائی اور یہاں صرف یہ علماء کی برگاہ میں آج کرتا ہوں ایک 100 سال تو کتابہ پڑھو تو ہمیں تمہارے نکتہ نہیں لبی یہ سارے مولویوں میں آدھا جڑے پڑھو میرے پیڑ میں چاہو تو میں نے دسو دنیا میں اللہ کی تو آخرت کے محمد کیوں واہ بھائی کوئی کھچاتا نہیں تو نہیں ہے نا اللہ کی تو محمد باقی فرمایا دنیا میں اللہ آخرت میں محمد ہوش کرو اے ہوش کرو کوئی دل سے راز نہیں ہوش کرو کوئی بات ہے فرمایا دنیا میں تجھے خود چھوڑے گا آخرت میں مصطفیٰ نہیں چھوڑے گا تو حضور دیر کر دے ہی نہیں ایک جنے حضور علیہ السلام نے پانی پیش کیتا تو پانی پیش کیتا عبداللہ بن عنتب نے پانی پیش کیتا پانی میں ایک کخ سی انہیں کخ چک کے پرا رکھیا فرمایا اللہ مجمل ہو وعدم جمالہ ہو یا اللہ دے پہلے انہوں نے پوچھا کیوں کیتا انہوں نے کہا پانی چنگا کر کے پیش کرا میں جناب کی بارگاہ ستھرا کر کے فرمایا خدا اس کو بھی ستھرا کر اور اس کو حسن و جمال کا پیکر دے راوی کا نام عمر فاروق ہے وہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے چہرے کو دیکھا حضور کے منہ سے یہ جملے نکلنے کی دیر تھی اس کا چہرہ بدلا اور حسن و جمال کا وہ پیکر بن گیا سبحان اللہ
سبحان اللہ انج قبول ہوندیاں انج سبحان اللہ حضور دیاں دعاواں انج دل کدے نہیں لگی اے نہیں کہ اج دعا منگی تے کل پتہ لگنا ہے اے بھی نہیں کہ ہن دعا منگی تے گھنٹے بعد پتہ لگنا ہے حضور دے منہ چ نکلی گل حضرت بریلوی فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ایک لمحہ بھی نہیں لگدا تو حضور نے چہرہ بھی مولا علی نو حضور نے دیتا ہے واہ 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 یہ دھیان رکھے حضرت عثمان غنی کو ہاتھ دیا یہ بھی ذہن میں رہے حضرت عثمان غنی کو کیا دیا ایک کوئی بندہ جنا دس سکتا ہے کیوں دیتا ہاتھ سجا حضور دے ہاتھ عثمان غنی نے دیتا اس تو بعد انہاں شرمگاہ نو اس گتے دے کپڑے دے اوتے بھی خارش نہیں کی تھی اللہ اکبر اللہ تے حضور نے ہاتھ دے بدلے ہاتھ دیتا ہے پتہ ہے کہ او صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور نے فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اس پر بھی سبحان اللہ مجھے للکار کر چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پتہ لگے کہ مجمع سارے عاشقاں دا بیٹھا ہے ہاتھ دے بدلے ہاتھ دوجا جڑا مولا مرتضی پاک انہاں جمدیاں ہی ابا آیا انہاں اکھ نہیں کھولی ماں آئی اکھ نہیں کھولی کعبے وچ جمے دھیان کرنا کعبے کثیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت واہ بھائی کسی جڑے نو ایڈا وڈا کمال نصیب نہ ہویا کہ کعبے وچ آونا تو مسجد وچ جاونا اے مولا علی ہیں جن کو اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے تو آپ نے کعبے میں پیدا ہو کر بھی کعبے کو نہیں دیکھا کعبے وچ بھی کعبے نو نہیں دیکھا اے جے عشق دا راز سانو کیڑا کعبہ دسدا ہے سانو کیڑا کعبہ ساڈا کعبہ تے یار دیاں ہن گلیاں کعبہ سانو دسدا ہے سانو کیڑا کعبہ دسدا ہے ساڈا کعبہ تے یار دیاں ہن اور میرے دادا مرشد حضرت خواجہ ابو علی شاہ قلندر آپ فرماتے ہیں بغیر دے کعبہ کہ گردم کے روح یار من کعبہ میں کعبے دے کے کرنا ہے اور میرے تے یار دا چہرہ ہی کعبہ ہے اوئے پر یہ گلاں عشق دی پیروکاراں نو سمجھ آندیاں سکیاں بندیاں نو سمجھ نہیں آندیاں مولا علی نے کعبہ بھی نہیں دیکھا مولا علی نے باپ کو نہیں دیکھا مولا علی نے ماں کو نہیں دیکھا دائی آئی تو دائی کو نہیں دیکھا پھر پھپھو آئی تو پھپھو کو نہیں دیکھا چوتھے دن سرکار کریم جلوہ گر ہوئے حضرت سبز رنگ کے کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے تھے حضور پر نور نے اپنے ید اقدس سے صرف اس کپڑے کو چھوا گویا مولا علی آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے تھے کون آیا ہے سوئی صاحب سمجھ آ رہی ہے گل دی اور جڑے کچھ سوئی صاحب بیٹھے نے اساں نظر کٹ ہو گئی نے تہاڈی تساں اینک لائی ہے میری بھی کٹ ہو جائے میں اینک لاواں گا تے اکھاں کھولاں گے اساں ویکھن واسطے کھول دے ہاں اے علی ہے دنیا قبلہ نور سلطان صاحب شعور لے کر نہیں آتی بالغ ہونے تو بعد بندیاں نو شعور ملتا ہے اے علی ہے جڑا شعور لے کے آیا یہ علی ہے جو شعور لے کر آیا ہے باپ آیا آنکھیں بند رکھی دیکھ رہے تھے یہ نہیں کہ نہیں دیکھا یہ تکڑ نار پتہ کی اسی یہ ابا ہے اکھاں کھولنا دے ہونا بند اکھاں سے بھی دیکھ رہے تھے دھیان رکھنا یہ نکتے تے پھر غور کرو علی بند آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے صرف جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رکھی تھی کہ کھولنی ہے جس مقام تے اتھے ہی کھولنی اللہ نہیں کھولی آنکھ دیکھ رہے تھے شعور تھا اور جب سرکار آئے تو مولا علی کی آنکھ کھول کر چہرہ دیکھا حضور نے فرمایا 3 دن تو اکھاں بند رکھیاں میرے انتظار میں جا پھر اساں وی تینوں بدلا دے دے ہاں چہرہ میرا ویکھیا ہے جا تیرا چہرہ مخلوق دیکھے گیا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ چہرے کے بدلے میں چہرہ دیا چہرے کے بدلے میں تو نے میرا چہرہ دیکھے بغیر آنکھ نہیں کھولی ان نظر الہ وجہ علی عبادتن اے دنیا والوں سن لو آج کے بعد علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو گیا ہاتھ کھڑے کریں ہاتھ کھڑے اور سنیں اے مولا علی دے نا تے ہاتھ کھڑے کرانا حضور دی سنت ہے
تو مولا علی دے ناتے ہاتھ کھڑے کرنا صدیق اکبر دی سنت، لہذا وہ صدیقی بھی نہیں ہے جو علی کے نام پر ہاتھ نہ کھڑا کرے. سلامت رہو. ہاتھ کھڑے کرو. مولوی صاحب آپ جانتے ہیں حضور نے ان کی کیا فضیلت بیان کی؟ حضور نبی پاک یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی روتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آدھے سن کاش ہے ترے گلہ میں نو مل جاوڑا جڑی ابو طالب نے پتر نو مل گیا. تو عمر تو کرے رش تو کرے حسد تو تیری خطا ہے نہ تیری ماں ہوئی ہے تو حلال دا ہے نہیں ہے پڑ اگر تو حلال دا ہوئے اتھوں کی میں پھر جاویں یار جدے خون نو مصطفیٰ اپنا خون پہ شجرے میں ملل ملل ہو گیا کام. وگرنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی سمجھ میں نہ آئے؟ علی کے لیے تو حضور نے ہاتھ پکڑ کے بولا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم مومن تجھ سے دور جا نہیں سکتا، منافق تیرے نیڑے آ نہیں سکتا. ہون بولو علی حق. اس لیے مولا مرتضیٰ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس لیے اے بندیاں دا مسئلہ نہیں، اے بندیاں دا رولا نہیں. بندے رو آپ مولوی صاحب تم بولو، سوی صاحب تم بولو، سوی صاحب تم بولو، سوی صاحب مولوی صاحب تم بولو، قاری صاحب تم بولو، حضرت جی تم بولو. اساں دا اپنا زور لگا نہیں ہے بولو 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 پھر بھی بندہ نہ بولے. ہن میں کی کراں فرمان جو ہوتوں آیا ہے میرا پیو بھی نہیں بلا سکتا، میں تو زور ہی مار سکتا ہوں نا. میں اصل وچ اے نہ چیک کر رہے ہیں بولدا کون ہے کون نہیں بولدا، میں چیک کر رہے ہیں ایمان کدے کدے وچ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تو ایمان دیکھ رہا ہوں کہ کون تم پہ علی کے نام پہ تڑپتا ہے، بس جو جتنا تڑپتا ہے اتنا ایمان کامل ہوتا جاتا ہے. ہن بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کچھ بات سمجھ آئی؟ ایمان کا تعلق ہے. کدے سوچنا اتحان رکھنا کرے مولا مرتضیٰ دی معرفت سارے صحابہ تو زیادہ فرض لازم ہے. کسی صحابی کی معرفت اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے جتنی علی مرتضیٰ کی معرفت ضروری ہے. یہ جملہ ایک بار پھر سن لو. میں نے پتا ہے ایسے علاقے دا ماحول بھی میں نے پتا ہے. مولویوں دی طبیعتوں دا میں بڑا پرانا جانتا ہوں، کوئی نواں نہیں. میری داڑھی چٹی ہے، ہاں ہاں یہ میں مہندی لا کے مکس کر کے کچھ لایا ہے. بڑا تجربہ رکھتا ہوں میں. دائی کو بھی مائر ہو تو پتہ لگ جاتا ہے کہ 6واں مہینہ یا 7واں مہینہ ہے تو سانو تو مدتاں ہو گئی ہیں. بہت اچھے بابا جی سلامت رہے. اصل لوگوں نے اچھے سمجھ جاندے ہیں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ کان کھول کے سن لو. یہ طبیعتیں خلل ملل ہوتی ہیں تو ہوتی رہے. علی المرتضیٰ کی معرفت کا ہونا یہ سارے صحابہ کی معرفت کے ہونے سے زیادہ ضروری ہے. او دی وجہ سنو کی ہے، او دی وجہ میں تو اندر سن لگا. او دی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک نے فرمایا بھئی علی تیری وجہ سے بندے دوزخ میں بھی جائیں گے تو جنت میں بھی جائیں گے. تیری وجہ سے بندے دوزخ میں بھی جائیں گے اور جنت میں بھی جائیں گے. ایک وہ جو تجھے بڑھا دیں گے دوزخ میں جائیں گے، ایک وہ جو تجھے گھٹا دیں گے اللہ وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، ایک وہ جو تیری شان بیان کریں گے سدھے جنت میں جائیں گے. نعرہ حیدری. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنا بڑھانا نہیں تو کتنا کٹانا نہیں. اس کے لیے جاننا ضروری ہے. علی پاک کی محبت کو حضور کی محبت کہنا یہ بڑھانا بھی نہیں ہے گھٹانا بھی نہیں ہے، فرمان مصطفیٰ ہے.
علی پاک کو لخموں کا لخمی جسموں کا جسمی کہنا یہ میرا پیر میرے نشا کا شعر نہیں بلکہ اعلان مصطفیٰ ہے. اس بات کو جاننا پڑے گا کہ کیسے لخموں کا لخمی ہے، کیسے جسموں کا جسمی ہے، اور کیسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کے محب سے محبت فرمائی، اور کیسے حضور نے علی پاک کی شکایت نہیں سنی، اور وہ بھی کس سے؟ صحابی سے نہیں سنی، اور ایک صحابی نے 3 صحابہ سے نہیں سنی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ انہوں نے فلاں مقام کیا ہے مولا علی نے. وہ میں ساری گل سنی نہیں تو وہ جڑے علماء نے سارے جان دیں انہوں نے فلانا کام خود کر لیا، فلانا کام خود کر لیا، اور آپ سے پوچھا بھی نہیں اور ہم سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی. انہوں نے خود یہ کام کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہاتھ آیا تو ادھر میری طرف دیکھنا پکڑنا پکڑے میں ادھر سے آ کر شکایت کی. اللہ 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 حضور منہ ہے نہیں کر لیا. اللہ تیسرے جنے نے پھر حضور کے گل منہ کر لیا. جب چوتھی باری جنا گل کرنے لگا تو حضور نے فرمایا ما تريدون من علی ابن ابی طالب هو المولا کل مومن و مومنۃ من بعد. علی ابن طالب سے مانگتے کیا ہو انہ منی او میرے بچوں میں او دے کیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بھائی. اس ترمذی میں موجود نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. محب علی محب مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. محب علی محب، پھر زوردہ بولو محب علی محب. نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ رسالت یا نعرہ رسالت یا رسول، نعرہ رسالت یا رسول. صاحبزادہ والا شان عمار سعید حسرات صاحب تشریف لائے، ویلکم کرتے ہیں. خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا. لبیک لبیک سارے بولیا کرو، سارے بولیا کرو. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. سبحان اللہ. صاحبزادہ والا شان اللہ اکبر کو ہم سارے مل کر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہو، اس محفل کے لیے باعث برکت ہو، اور اللہ پاک آپ برکات کو اس پورے خطے میں عام فرمائے. پاک آپ کو صحت و تندرستی اور آپ کے علم میں آپ کے جو فضیلتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ہر طرح کے فضل میں اللہ پاک اضافہ فرمائے. تو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا. توجہ 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 پھر توجہ. تو مولا علی کے محب کو دعا دینے والا کون ہے؟ یہ تو انہیں پتہ ہے؟ مولا علی کے محب کو کس نے دعا دی؟ خود سرکار نے. شکوہ تو سنا نہیں، شکوہ تو دوسری طرف محب کی بات سنو. ایک طرف ہے شکوہ، ایک طرف ہے محبت. اب ذرا سنا نہیں، اس پر بھی یہ فرما دیا کہ تم کیا مانگتے ہو علی سے. اس پر بھی یہ فرما دیا ما تریدون ارادہ یریدو. جڑے تھے عربی جانتے ہو تو پتہ ہے ما تریدون من علی ابن ابی طالب. اور یہ کوئی معمولی بات مولا علی کی فضیلت کا بیان کرنا. کبھی مولا علی خود ممبر پر چڑھ کر اپنی فضیلت آپ نہ بیان کرتے. آپ نے خود فرمایا محمد الذی اخی و سیری وحمدۃ سید الشہداء عمی. آپ نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جسے اللہ کے محبوب نے دنیا آخرت میں اپنا بھائی کہا ہے. یہ دیتے ذرا اچھی سبحان اللہ ہو. اگر تو انہوں خوشی نہیں ہوئی تو پھر ہمیں آستہ بولو، یہ خوشی ہوئی یہ اچھا بولو. اگر حضور صرف کسی کو یہ کہہ دے کہ تو میرا ہے نہ تو انہوں جے راتی آج خواب بچ ملن تو انہوں کہہ دے کسی مولوی صاحب کو کہہ دے مولوی تو میرا ہے. اے رضوی اگر رات کو آپ کوئی ملے، میرے بچے میرے کلیجے کے ٹکڑے یا اسور الغوث کو ملے اور کہیں کہ تم میرے ہو تو سویرے لوٹیاں پاؤ گے کہ نہیں؟
اگر کسی مولوی صاحب کو خواب نہ بھی آئی ہو تو بیان کر دیں تو خواب آ جائے نہیں سمجھ آئی اساں ایک بیان کرا تو پریشان ہو جانے اپنیوں بیان پتہ نہیں کسوں کسوں کٹ مار دیں نہیں سمجھ آئی عبورے والے میں سے کسی کو آئی عرب والے میں سے آئی فلانے میں سے آئی اور ہماری ایک برداشت نہیں ہوتی اور میں تو انہوں پوچھ رہا جی تو انہوں حضور راتی کہہ دے تو میرا ہے تو سویرے لڑیاں پاوے گا کہ نہیں تو جنوں حضور نے 1.25 لاکھ سے آبادی موجودگی وچ یہ فرمایا ہوئے کہ علی اخی فی دنیا والآخرہ اے علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے اجے سانو اس علی دے مقام وچ سمجھنے وچ کوئی دقت ہے ہرگز دقت نہ کرو اور محب کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ یہ گرانا ہی عجب ہے اصل گل یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم والے من والا ہو وعاد من آدھا ہو واحبہ من احبہ ہو وعبدہ من عبدہ ہو وَخْذُلْ مَنْ خَزَلَهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ فرمایا یا اللہ یہ علی ہے جو اس کو محبوب بنائے میں تیری برگاہ میں عرض کرتا ہوں تو اسے محبوب بنا لے سبحان اللہ کس کس محبوب بننا ہے اللہ دا ہاتھ کھڑا کر سارے تیار ہونا اے نسخہ دس دیتا ہے سرکارہ ہوں تو آخو جی میں نے کوئی ایسا وظیفہ دسو ایسا چلا دسو میں اللہ دا محبوب بن جانا تو میں تمہیں چلا بتلاتا ہوں یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے 500 باری پڑھیا کر یا علی یا علی خواجہ معین الدین چشتی واہ بھائی واہ بھائی جی میں اپنے پیر دی گل کراں پیر تے سارے اللہ دے ولی نے لیکن میرا پیر تو کڑکڑا کے دیندا ہے ابو علی شاہ وہ فرماتے ہیں دم ہم علی علی اللہ بس مکی گل دم ہم کیا شیعہ ہیں ہرگز نہیں کیا رافضی ہیں ہرگز نہیں کیا صدیق اکبر سے پھرے ہوئے ہیں ہرگز نہیں کیا عثمان غنی کے منکر ہے ہرگز نہیں او پترا ایک گل ہے وچ اے ساری ولایت دے سردار دا نام علی ابن ابی طالب دم ہم دم اور علی دم ہم دم علی علی سارے ہاتھ چک کے آنکھ سے تو آنکھ لے جاٹھنے پیسی تو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سید ہو کے عمر مارے آئے تو دادے ہوتے تو نہ چک لو اے اچھا دم ہم دم علی علی اے شاہ جی تو اللہ دی قسم اور گمر مارو اور گمر مارو تو ہم سمجھے بھائی ذکر کہتا ہے دم ہم دم 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 علی علی 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 نکتہ بائے بسم اللہ قسم میں نے شرم آدھی ہوں چھوڑنا ہوتا اللہ تو واسطہ ہے حضور پاک دا واسطہ ہے چلو نعرہ حیدری تو نکتہ بائے بسم اللہ سر سرائے لا الہ نکتہ بائے سر سرائے لا الہ حق با علی حقیقتم اے جڑا علی حق علی حق علی حق علی حق کر دے ہو نا ایک نویں گل نہیں اے پرانی گل ہے حضور نے فرمایا حق علی دے پیچھے پھردا ہے ایک باری پھر سن لو حق علی دے پھر اونچا بولو حق علی دے فرمایا حق علی کے پیچھے جدھر علی جاتا ہے حق پیچھے جاتا ہے علی ادھر مڑ جائے تو حق ادھر مڑ جاتا ہے علی ادھر پھر جائے تو علی حق علی حق علی حق علی یہ مرتبہ ہے مولا مرتضیٰ پاک یہ شان ہے آپ نے فرمایا قرآن کی پوری تفسیر میرے دل میں ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا پورا قرآن یاسین میں یاسین پوری فاتحہ میں فاتحہ پوری بسم اللہ میں بسم اللہ ساری بے وچ بے ساری نقطے وچ انا نقطہ تو کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی
اجے نہ سمجھ آوے میں تے حیران ہوندا ہوں انہاں بندیاں تو جڑا مولا علی دا نام سن کے پیٹ وچ مروڑ محسوس کر دین رب کائنات کی قسم میں کہا کر کہتا ہوں حضور غوث پاک دی شان بیان کرو سنی مچل مچل جاتا ہے ہمارا اے سنی تجھے میں دعوت فکر دیتا ہوں حضور غوث پاک کے بارے میں حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے ہوا شیخ الجن والانس والملائکہ اے او سید جدے مرید فرشتے بھی ہیں اے او سید جدے مرید کون نے فرشتے انہیں جس بندے فتوے دی تحقیق کرنی وہ جا کے پڑھ امنو نہ پڑھے کہ باوے لکھے بریلی علی ہوا شیخ الجن والانس والملائکہ اور فرماتے ہیں عبد القادر وہ ہیں کہ لوح محفوظ پر ان کی نگاہ ہے اور پوری دنیا ان کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہتھیلی میں رکھ دو تو اس طرح ہے اے مولا علی دا 11واں پتر ہے ابراہیم سلطان صاحب کچھروی صاحب کوئی تو کمال تو آڑے وچ ہے ہی ہے یا نہیں اے وہ سب زیادہ نور سلطان ہے یہ دی خاطر میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے جھگڑ پڑا تھا اگر اس کو یاد ہو بچے کو یاد نہیں نہ رہنی کئی گلنا اے اروائی چینل پر انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا اور تھے مفتی منیب رحمان صاحب بیٹھے ہوئے سن میں بیٹھا ہوئے سن مفتی اکمل بھی بیٹھے ہوئے سن وہ لگے ہو یاد ہے ایک شعر سن پڑھا تھا وہ نور والا وہ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھل والا کوئی شعر پڑھیا وہ ایک سنگی کہنے لگے بھئی یہ جڑی ہے نا شان خدا دی ہے تو میں نے پھر ان کو وقفے میں عرض کی میں نے کہا حضرت ان کا کیا قصور ہے اے غلام فرید کوٹ مٹھل والے اور بھی کوئی گل کی تھی وہ میں کہا میں تو نہیں سناتا ہوں تو میرے کو کہنے لگے تم کہہ سکتے ہو یہ نہیں کہہ سکتے میں کہا پھر یہ تو نہیں نا کہ یہ نہیں کہہ سکتے میں کہہ سکتا ہوں کہنا تو سارے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ان کو کیا ہے جڑی گل ہے اللہ آخر تو سارے آخر میں کہہ سکتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا تو کوئی بات سمجھ میں آئی اچھروی صاحب کا کوئی تو نور ہے نا آپ میں یا نہیں ہے کس طرح ممکن ہے کہ آپ کے باپ دادا کا فیضان آپ میں نہ ہو میں پوچھتا ہوں کہ 11ویں نسل میں آنے والا بیٹا اگر شیخ الملائکہ ہے علی کے بارے میں کیا خیال ہے یہ جواب دیو میں یہ 11ویں نسل آن والا پتر جنات انسانات فرشتیاں دا مطلق پیر ہے تو ذرا یہ پوچھ تو لو سید عبد القادر سے کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا ان سے پوچھا گیا کیا یہ مقام چلا کشی کا نتیجہ ہے فرمایا نہیں خون علی کا فیضان ہے شیر بطول کا ان بولو نعرہ حیدری ان کی تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں اس کو سمجھو قرارے جانے صدیق اکبر ہیں علی المرتضیٰ اعتماد قلب عمر ہے علی المرتضیٰ اور پیارے عثمان غنی ہے علی المرتضیٰ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر منی کا اے نئی فی راسی ابو بکر تو عمر میرے واسطے اس طرح نے جس طرح میری دو اکھاں پھر فرمایا عثمان میرے لیے ایسے ہے منی میرے لیے ایسے ہے کا لسانی فی فمی جیسے میرے منہ میں میری زبان اور پھر چوتھے یار کے لیے فرمایا وہ علی ابن ابی طالب منی کا روحی فی بدنی فرمایا یہ علی میرے لیے ایسے ہے جیسے محمد کی جان محمد کے جسم سے واہ بھائی واہ بھائی ہم نہ آنکھوں کے منکر ہیں دھیان میں رہے ہم سنی ہیں نہ ہم آنکھوں کے منکر ہیں نہ زبان کے منکر ہیں نہ جان کے منکر ہیں ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محبین کو زبردست دعاؤں سے نوازا ہوا ہے اور ککھ نہیں رہے گا اودے پلے جڑا مولا علی کو پہنکے گا ریا ہیوی نہیں تو رہنا می نہیں اے میں پھر کہہ رہا ریا ہیوی نہیں تو رہنا اور میں نے رات کو ایک بات کی تھی لاہور میں اس اجتماع میں کہ جتنے سید نے قبلہ قیامت تک کے آنے والے وہ بھی حضور کی اس دعا میں شامل ہیں کیڑی دعا میں تساں عام جنوں سید سمجھے والا کہ سید عام نہیں ہوتا
سید عام نہیں ہوتا، سید عام بالکل نہیں ہوتا. میں پھر کہہ رہا ہوں سید عام، لیکن جنہوں تسی عام ترین سید سمجھتے ہو جگہ دے او دے نال تسی بغض رکھو، سرکار تاں بھی ناراض ہو جان گے. وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اشرف علی تھانوی کے پیر. او پتر چھوڑ دے، کچھ نہ آنکھ ہونا بنوا لو. او پائی کچھ نہ کہہ، کچھ نہ کہہ. او بچے نے کچھ نہ کہہ. جنت دیاں کلیاں نے جنت وچ کھیڈ دیاں پیاں یارا، بہ جا. شکر دا کلمہ پڑھو، راتی 12 بجے مسجد بیٹھے ہوئے. اے صدی ویکھو نا، صدی کیڑی ہے؟ قبلہ نہ کاکھو انہاں نوں، بیٹھا رہن دیو. تھوڑی بہتی چور چار کرن گے کوئی گل نہیں، اے چور چرا ہوندی رہندی ہے. توجہ رکھیں، سید کوئی بھی ہو اس کا احترام حضور کی برگاہ میں مقبول کرتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا سبب ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی کے پاس تھوڑا علم ہے؟ یہ جواب دے سکتے ہو؟ میں اعلیٰ حضرت بریلوی کو تھوڑا علم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے صرف سید ایوب صاحب کو اتنا کہہ دیا ایوب، اعلیٰ حضرت کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے آگے سے جواب دیا، آپ نے فرمایا تو ایوب تو کے سمجھا ہے کہ اے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی عام آدمی ہے؟ اللہ. فرمایا اس پر توبہ کیجئے اور سادات کو بلانے کا ادب سیکھیے. جب سادات کو بلائیں تو آپ کے پیش نظر سید نہیں مصطفیٰ کی ذات ہونی چاہیے. اگر یہ ایک سید کا مقام ہے تو پھر بتائیں مجھے مولا علی کا مقام کیا ہے؟ جو اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. یہ شعر میرا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا شعر ہے. اصل نسل، اصل صفا وجہ وصل خدا. ساتھ یہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ جو دل کی صفائی والی نسل ہے اس کی اصل کا نام علی ہے. دل کی صفائی والی نسل کا نام علی ہے. اور پھر فرماتے ہیں وہ بھی میں سنا دوں، دروشی پڑے سارے. اور ہاں وہ سنا دیتا ہوں. تو یہ اگر کسی سید کی توہین کی جائے حضور خوش ہوتے ہیں اسے؟ جڑے بندے مولا علی نو تولتے پھر دے وہ ترکڑی کی تو لے آئے نو، پہلے ترکڑی تو دسر نہ تکڑی جڑے مولا علی کا وزن کر دے پھر دے. تو میں وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی والی بھی بات سناتا ہوں. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک سید صاحب سے وہ اونٹ بچہ تھا. سادات کا کیا تھا؟ 14 سال 15 سال عمر تھی. وہ ایک اللہ کا بڑا کامل ولی تھا، یہاں سے حج کرنے کے لیے گیا تو اس وقت یہ گاڑیاں موٹراں کو نہیں ہوندیاں سن. او تو جدوں مکہ شریف تو حج کر چکے نا تو او دے دل وچ خیال آیا کہ ولی ہوے تے حضور دے روزے تے نہ جاوے ہو ہی نہیں سکدا. وہ 2 نمبر ہے. پھر جڑا حضور نے فرمایا جڑا کعبے تو تک کے مڑ کے پیچھے ٹر جائے تو اس نے مجھ سے جفا کی. حضور نے فرمایا جڑا کعبے تو میرے قدماں وچ آ جاندا ہے اللہ اس کو 2 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب وہ جو ولی کامل تھا ان کے دل میں خیال آیا کہ میں مدینہ شریف حاضر ہوں. اب وہ مدینہ شریف کی طرف چلے. اونٹ ایک کرائے پر لیا. اونٹ چلانے والا سید زیادہ تھا. رسی پڑی ہوئی ولی بیٹھا. وہ ولی کو توجہ نہ کی انہیں، شاید بات نہیں توجہ کرتے ان کو کچھ سمجھ آ جاتی لیکن نہ توجہ ہوئی. ان کو یہ انداز معلوم نہیں تھا کہ یہ سید زیادہ ہے. راہ وچ جناب وہ نماز کے ٹائم تے اٹھ روکتے سن. پھر چلانا شروع کیا پر اس نے بزرگ نے کہا یار میرا دل ہے میں تھک گیا تو میں تھے آرام کرنا ہے. شاہ صاحب آ گیا نہیں جی نہیں چلنا ہے، میں ہوراں بندیاں نوں نہیں اٹھانا ہوندا ہے، میرا تے ایک کم ہے تندا ہے، تسی تے لمے پے جاؤ تو میرا تے ایک کاروبار ہے، لہذا مہربانی کرو اٹھو تے گڈی. انہاں نوں غصہ آیا تو میں ہوئی. انہاں جناب چنڈ کٹ ماری سید زادے. لو جی ان کو ہر روز نبی پاک کا دیدار ہوتا تھا، دیدار بند ہو گیا. یہ دھیان رکھے ذرا جا گیا دیدار رک گیا، دیدار سرکار دا رک گیا. وہ مدینہ شریف پہنچے دیدار کو نہیں. جب وہ اپنے ملک میں ہوتے تھے دیدار ہوتا تھا، مکے میں تھے دیدار ہوتا تھا. چنڈ ماری دیدار رک گیا. وہ ولی کو سمجھ کوئی نہ آئے، روئے پٹے جا کے روزہ رسول سے دیدار بند. آخر کسی ایک مرد حق سے ملے. انہوں نے آگیا یار مہربانی کر کوئی مینوں کوئی اپائے دس، کوئی مینوں کوئی طریقہ دس، میرا ہے جڑا مسئلہ بند ہو گیا ہے ایک کھل جائے.
انہیں کیا پائی تھے مدینے شریف ایک عورت ہے مجذوب، اگر وہ توجہ کرے تو تیرا کم بن سکتا ہے، لیکن کسی کے داؤ پیچ میں یہ جو کھڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہ بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، یہ دھیان رکھنا کہ تھو مومو ٹی شی نہیں کرتے، یہ پیاسا جو ہے نا خود کنویں کے پاس آتا ہے، تو ہمارے مزاج اور ہوتے ہیں۔ وہ جس ٹائم اس عورت کے پاس پہنچے اس عورت نے کہا ادھر ہی روک، اس ولی کو رک گیا، اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میرا تو یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہا گل سن جے تو جان دیا ہویا چنڈ ماری ہوئے کہ اے سید ہے، اگر اے علم رکھ دیا تو چنڈ مارے یار تو میں تینوں زمین دی تہ تک پہنچا دیا، لیکن تو بے خبری بھی کفڑ ماریا تو ہون تینوں میں دس رہیاں بھی وہ سید زیادہ سی جنہوں تو چنڈ ماری میں حضور دی برگاہ چارج کر دیا، اس اتھے ہی کلوتے ہیں کہ حضور اے بے خبری بھی ماریا گیا ہے تو میں بھی سید زیادی ہاں، مجذوب تھی مائی۔ تو آپ نظر فرماؤ تو اتنی گل کرنے تو بعد انہیں کیا ادھر بیک ہوئے، جب اس ولی نے ادھر دیکھا سامنے سرکار ظاہر بظاہر تو دوسرا واقعہ فقیر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ دو سید زیادہ تھے بیڑی پیتے تھے، اے بیڑی جڑا سگریٹ نہیں ہوتا اے ہون سندھ وچ بھی بیڑی چلدی ہے، وہ ایک پتا سا ہوتا ہے جس طرح تساں فش کا پیندے ہو اس طرح پتھر جا ہوندا ہے، وہ پتھر دے وچ تمباکو ہوندا ہے، وہ بیڑی پیتے تھے سید زیادہ دونوں۔ میری تقریر کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بے عملی پیدا ہو، میری تقریر کا مقصد صرف آپ لوگوں کے دلوں میں عظمت پیدا کرنا ہے۔ تو وہ سید زیادہ تھے، وہ بیڑی پیتے تھے، وہ ایک اللہ کا بڑا کامل معبود بندہ ادھر مسجد نبوی میں رہتا تھا، ان کو کچھ تکلیف ہوتی تھی جب وہ بیڑی پیتے تھے آ کر ملتے تھے نا، وہ جڑے سگریٹ اکا بیڑی پیتے انہوں نے منہ چ ایک مہک جی ہوندی ہے، تو بو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں بھی دماغ میں رکھ رہا ہوں گل کنج کرنی، تو ایک مہک سی ہوتی ہے ان کے، تو بس وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ہاتھ ملانا انہیں چھوڑ دیا۔ ایک رات کو انہوں نے سرکار کریم کو خواب میں دیکھا تو سرکار نے رخ پرلی طرف کیا، انہوں نے کہا میرے آقا جان پڑے قدمات قربان کرنا، رخ میرے حل کرو۔ حضور نے فرمایا تو میری اولاد اور رخ کرے تو میں تیرے حل کروں، تو میری اولاد اور رخ کرے تو میں تاں تیرے حل کراں۔ اس عرض کی تھی حضور میں تو توبہ توبہ کر دوں تہاڈی نسل دے میں پیر چومدا ہوں۔ حضور نے نام لے کر ان دو کا بولا کہ وہ میری نسل میں سے ہے نا، انہاں لوگ کیوں منہ پھیرے اخی حضور وہ بے عمل ہے۔ حضور نے فرمایا تو چنگا پڑھیا ہے، عالم فاضل ہے، اس مسئلے کا جواب دے کہ بے عمل اولاد پیو دی وراثت دا حق رکھ دی ہے یا نہیں۔ اس عرض کی حضور وراثت وچ شامل ہوندی ہے، فرمایا پھر تو مینوں انج نہیں سمجھا ہویا کہ میرا فیض انہوں نہ لبے گا، شرق میں پھیلے غرب میں پھیلے انہیں نہ ملے، کیا تجھ تک میری وہ حدیث نہیں پہنچی کہ جب میں شفاعت شروع کروں گا تو اپنے خاندان سے کروں گا۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ تو سیداں دی حالت ہے، تو مولا علی دی شان کنج دی ہوئے گی۔ تو حضور نے فرمایا یا اللہ جو علی کو محبوب رکھے اسے محبوب رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے جو علی سے اس سے کیا رکھ۔ اور پتہ ہے اللہ جب بغض رکھے گا تو کیا ہوئے گا؟ الامان والحفیظ، اللہ دی پناہ مانگو، اللہ دی پناہ مانگو اس گل کو۔ اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو، یا اللہ جو اس سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھ، جو اس کو محبوب رکھے اسے محبوب رکھ، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، تو جڑا انہوں رسوا کرن دا سوچے انہوں ذلیل کر کے رکھ دے، تو وَانْصُرْ مَن نَصَرَهُ، تو جڑا انہوں مدد دا سوچے اللہ پاک ہمیں مولا علی کی اندھی محبت عطا فرمائے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، آخر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ مولا علی کی ہرگز محبت کا یہ معنی نہیں کہ کوئی بندہ کسی صحابی پر بھونکے،
ہم سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کوئی بندہ غلط بات کرے گا اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، نہ بھونکنے کی اجازت دی جائے گی، نہ خیال غلط لانے کی اجازت دی جائے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ ہی نے جہاں ان کو مولا فرمایا ہے وہاں صدیق اکبر کے لیے جنت کے 8 دروازوں کا تڑپنا بتایا۔ یہ تھے بھی آخو سبحان اللہ۔ اور دوسری بات ہے یہ تولو شولو نہیں، تولو نہیں، مہربانی کرو، پوری امت کے اندر سب سے بڑا محب مولا علی کا امت میں بتلا رہا ہوں، امت میں سب سے بڑے محب کا نام ابو بکر صدیق مولا علی، اور دوسرا پوری امت میں سب سے پہلے مولا کہنے والا علی المرتضیٰ، پوری امت میں سب سے پہلے مولا آ کر صبح خیمے کا پردہ اٹھا کر مولا ہونے کی مبارک دینے والا عمر فاروق ہے۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا ایسے ہاتھ پکڑ کے مولا علی روضہ رسول کے دروازے پر آئے۔ آخری بات کرتا ہوں، اس سے اجازت چاہتا ہوں، ایسے ہاتھ پکڑا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ آگے بڑھیں، حضرت علی کہنے لگے آپ آگے بڑھیں۔ گل بڑی لمبی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ایک دن آپ محفل میں نہیں تھے تو میرے کان میں حضور نے فرمایا یہ علی وہ ہے جو دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے، اور حوضے کوثر پر جام میں بھروں گا، تقسیم علی کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن آپ بھی محفل میں نہیں تھے اور مصطفیٰ نے مجھے فرمایا کہ یہ ابوبکر وہ ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے۔ انہوں نے فرمایا حضور نبی پاک نے میرے کان میں فرمایا تھا علی کی یہ شان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم و علی باب و علی اس کا دروازہ ہے۔ انہاں کیا تواڈے بارے وچ حضور نے یہ فرمایا سارے دے احساناں دے بدلے میں دے دیتے ہیں، ابوبکر دے احسان دا بدلہ قیامت والے دہاڑے دیواں گا۔ گل بڑی طویل ہو گئی، اینڈ میں یہ میں حدیث پوری بیان کروں صبح ہو جائے، میں بالکل مختصر بیان کرنے لگا ہوں آخری حصہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ایک دن آپ محفل میں نہیں تھے اور ہم حضور کے پاس تھے تو حضور نے ہمارے کان میں کہا جب تک علی اجازت نہ دے میرا کوئی امتی بھی پل صراط گزر نہیں سکتا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تساں ایک جڑے محفل وچ نہیں سی ہو تو میرے کان وچ حضور نے فرمایا علی دھیان رکھیں جدے دل وچ ابوبکر کا پیار ہوتا ہے پرچی اسی کو میں نے یہ اس لیے اینڈ میں اس کو میں نے گفتگو کو اہل بیت کی محبت کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ صحابہ کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کی جائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے تن من دھن قربان کی اور اہل بیت وہ ہیں جن پر قربان کی۔ آپ نہیں جانتے سیدنا صدیق اکبر کا عمل۔ سیدنا صدیق اکبر نے 11 سال کے بچے کو دروازے پر دیکھا تھا تو صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے ایسے، اور صدیق اکبر کبھی بھی وہاں پر نہیں بیٹھتے تھے جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے، کبھی زندگی میں وہاں نہیں بیٹھتے۔ یہ دھیان رکھا ہے، یہ گل نوٹ کرنے والی ہے۔ کبھی زندگی اس جگہ پر یہ ممبر ہوتا ہے نا، ممبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں 1 2 3 عزیز پر بیٹھتے ہیں اور ابوبکر صدیق وہاں بیٹھتے تھے جہاں سرکار کے قدم آتے تھے، تو وہاں نیچے وہاں بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، وہ پیراں والی تھاں تھے، سامنے وہ ایک بچہ آیا، کیا بچہ تھا؟ نور کا گچھا تھا۔ وہ ابو بکر صدیق اٹھے، دوڑ پڑے، اسے کندھوں پر اٹھایا، اس کے بوسے لیے اور اس کے ماتھے کو چوما اور لا کرنا اے گل جی نوٹ کرنا لی، اے گل نوٹ کرنا لی، لا کر اس بچے کو کندھے پر اٹھا کر 63 سال کے بوڑھے صدیق اکبر نے 11 سال کے بچے کو لا کر بٹھایا پیر جی وہاں پر جہاں پر مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ اے نوٹ کیتا جائے پھر پوائنٹ، ان کو بٹھایا وہاں جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے، وہاں نہیں بٹھایا جہاں یہ بیٹھتے تھے، چونکہ یہ تو قدمین میں بیٹھتے تھے اور انہیں جانشین مصطفیٰ سمجھ کے اس مقام پر بٹھا دیا۔
ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں صحابہ کے بارے میں بھی کوئی غلط خیال نہیں پیش کرنا چاہیے، نہ کہنا چاہیے، اور مولا علی کی محبت عین ایمان جاننی چاہیے۔ یاد رکھنا اگر علی المرتضیٰ کے بارے میں رتی برابر بھی خلل آپ کے دماغ میں آ گیا، آپ حضور کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے۔ قبول بس وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ میں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید کیسر شاہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، حضرت صاحب قبلہ صاحبزادہ والا شان، آپ مانگڑ شریف کی خالی شان نہیں ہے، آپ ہماری بھی شان ہے، اور اللہ پاک آپ کا سایہ نہ صرف آپ کے مریدین پر بلکہ ہم سب کے سروں پر دائر سلامت رکھے۔ یہاں سادات اور بھی موجود ہیں، شاہ جی آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں، اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی اور ترقیاں عطا فرمائے، اور آپ کے قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی کے صدقے ہماری آدھے، اور جتنے سادات یہاں پر تشریف فرمائے تو سالیاں سیدھاں دی اتھے موجودگی اللہ پاک میرے واسطے ذریعہ نجات میں بنا دے۔ قبلہ نور سلطان صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں، اور بالخصوص بلبلے چمنستان مصطفیٰ و اندلیب دبستان مرتضیٰ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے، آپ کو عزتیں عطا فرمائے، بلندیاں۔ سبحان